بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کا سبق جی. نون ساکن اور تنوین کے احوال کتنے ہیں جی؟ 4: اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء. پہلا قاعدہ اظہار کا کیا تعریف ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. جیسے من آمانا، پڑھے شاباش، ٹھیک ہے. سواء علیہم، اس کو نون مظہرہ بھی کہتے ہیں. اظہار، ٹھیک ہے جی. اظہار حلقی یا اظہار حقیقی. حمزہ ہا عین ہا غین خا. نمبر 2 اظہار مطلق. ایک یہ نئی چیز آ گئی بیچ میں، چوتھا 5واں نمبر آ گیا جی. ادغام کی شرط یہ ہے کہ مدغم اور مدغم فی دونوں الگ الگ کلمے میں ہوں، خاندان سے ہوں. اگر ایک کلمہ میں ہوں تو پھر ادغام نہیں ہوگا. اس کو اظہار مطلق کہتے ہیں، اور اس کے پورے قرآن میں 4 مثالیں ہیں: بنیان، قنوان، دنیا اور صنوان. ٹھیک ہے جی. اس کا نام کیا ہے؟ اظہار مطلق. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ادغام کا جو ضابطہ ہے 2 علیحدہ علیحدہ کلمے میں ہوں. یہاں مدغم مدغم فی دونوں ایک کلمے میں ہوں، جس کی وجہ سے ادغام نہیں ہوتا. باقی شرط پائی جاتی ہے. نمبر 2 جی، اس اعتبار سے تیسرا ہوگا، لیکن نمبر 2 ادغام کیا ہے جی؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے. پھر اس ادغام کی 2 قسمیں: ادغام مع الغنہ اور ادغام. اس کو بلا غنہ کو کئی پڑھتے ہیں بلا غنہ، تو یہ بلا نہیں ہے بھائی، ٹھیک. نمبر 1 ادغام مع الغنہ. نون ساکن اور تنوین کے بعد 4 حروف. کون سے؟ یو منو. کون سے؟ یو منو. ہاں، یو منو لکھ لو نا. اچھا، یا نون ساکن تنوین کے بعد 4 حروف منوی میں سے. کس میں سے؟ منوی. یہ بھی لکھ لیں. اور ینمو بھی آ جائے گا. تو یہ تینوں کے مطلب ایک ہی ہے. تینوں کا مطلب ہاں، ینمو، یو منو، منوی، تینوں کا ایک ہی مطلب ہے. کوئی آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا. جیسے من نور. جیسے ولی من ولی ولا نصیر. من مسد. من یقول. ادغام بلا غنہ ہے نا، بلا نہیں بے، ٹھیک ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد 2 حرف لام اور را میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی ادغام بغیر غنہ کے. بلا کا معنی بغیر غنہ کے ہوگا. جیسے ملدن ہو. جیسے مر ربک، یعنی بیچ میں جو نون ہے وہ سائلنٹ ہوتا ہے، اس کی آواز نہیں آتی. ٹھیک ہو گیا جی. باقی اس کے اندر غنہ ہے بھی، وہ پھر علیحدہ بحث بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے. قاعدہ نمبر 3 اقلاب. کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیرنا. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفاء مع الغنہ کریں گے تو یہ جو ظاہری تبدیلی کے اعتبار سے اس کا نام اقلاب ہے، تبدیل کر دیا. اور ادائیگی کے اعتبار سے اس کا نام اخفاء مع الغنہ ہے. ہم پڑھیں گے تو کیا ہوگا بھائی؟ اخفاء مع الغنہ ہوگا. ٹھیک. اس ادائیگی کو اخفاء شفیع کی طرح اس کی ہوگی. کیسے ادائیگی ہوگی؟ اخفاء، ہاں بالکل جو وہ تعریف وہاں لکھی تھی بالکل سیم ہے. یہ کیسے بھائی؟ دیکھیں ذرا. من بعد سمیع بصیر. نمبر 4 اظہار اخفاء حقیقی. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی اور حروف یرملون اور حرف با کے علاوہ
کوئی حرف آ جائے تو اخفا مع غنہ ہوگا. کیا ہوگا بھائی؟ ہاں، یہ اخفا کی جو حالت ہے ادغام کے اور اظہار کے درمیانی حالت ہوتی ہے. ٹھیک، کیسے پڑھیں گے؟ کنتم کتاب کریم. ہاں، اب دیکھیں اس کا عملی فرق ایسے بھی. ان بولو، یہ غنہ ہے، مکمل غنہ. کیا کہتے ہیں؟ اخفاء کا معنی کیا ہے؟ میٹھا کاٹ رکھا، ہلکا ہو جائے گا. کیا ہوگا بھائی؟ غنہ کیا ہو جائے گا؟ بولو بھائی. مقدار ایک ہی ہے، ایک الف ہے دونوں کی. اخفاء کی مقدار بھی ایک الف، غنہ کی مقدار بھی. ہاں، تو اب غنہ ہی ہے اخفاء کے اندر، لیکن اخفاء کا معنی کیا ہے؟ ہلکا. کیا ہے بھائی؟ اب دیکھیں ان یہ زبان نون کے مخرج سے زور سے لگ رہی تھی، اخفاء میں کیا ہوگی؟ نرمی سے لگے گی. اب یہیں سے آپ اندازہ لگا لینا. جیسے میم، کیسے؟ یوں ہم پڑھ رہے تھے، اور جب یہ اخفاء کی بات آئی تو ہم نے کیا پڑھا اس کو؟ میم. وہی ہونٹ میم کی ادائیگی میں زور سے ملتے ہیں، وہی اخفاء کی وجہ سے میم کی ادائیگی میں ہونٹ کیسے ملنے لگے؟ اب سمجھیے بات. ہاں، تو یہ اخفاء کا مطلب یہ ہے. وہاں پر بھی اخفاء ہے، وہ میم کا اخفاء تھا، یہاں پر کیا ہے؟ نون کا اخفاء. سمجھ آئے گی؟ شاباش. تو ایک حرف نون ساکن اور تنوین کے بعد نہیں آتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ الف ہے جی، اس کا ماقبل فتح لازم ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور باقی انشاءاللہ پھر آگے بحث ہے گی. تو یہ نون کے قاعدے مکمل ہو گئے نا جی، تو یاد کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.